حديث نمبر 68. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البسوا البیاض فإنها اطیب واطہر وکفنوا فیها موتاکم. یہ بالکل ہم معنی حدیث ہے، وہ میں اوپر کی عبارت سے نیچے کی عبارت میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. تو سمورہ بن جندب کہتے ہیں. سمورہ بن جندب کے بارے میں لکھیے. سمورہ بن جندب، سمورہ بن جندب الفزاری، سمورہ بن جندب الفزاری یہ مکثرین میں سے ہے، یعنی کثرت سے حدیث شریف روایت کرنے والوں میں سے ہے، اور جنگ احد میں یہ شریک رہے. کم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیے تو سرکار ان کو اجازت نہیں دیے تو وہ بضد رہے اور کہے کہ وہ فلاں بچے کو آپ اجازت دیے، مجھے اجازت نہیں دے رہے تو میں کشتی لڑ کے بتاتا ہوں. سرکار فرمائے کشتی لڑو، تو وہ کشتی لڑ کے جیتے، تو پھر سرکار ان کو اجازت دیے تو بعد میں جنگوں میں گئے. بہرحال جنگوں میں شریک رہے. بعد کے حصے میں، زندگی کے آخری حصے میں جو ہے یہ زیاد ابن ابی کے خاص آدمی بن گئے تھے. زیاد ابن ابی جانتے ہیں نا، جو معاویہ بن ابی سفیان کے گورنر تھے بصرہ پر. زیاد ابن ابی جو ہے ان کو وہ دو سٹیز کے گورنر تھا. وہ زیاد جو تھا وہ 2 سٹیز کا گورنر تھا. تو وہ اگر بصرہ اور کوفہ، جب وہ کوفہ میں رہتا تو بصرہ میں ان کو اپنا اسسٹنٹ بناتا تھا، اپنا ڈپٹی بناتا تھا، اور اگر یہ بصرہ میں رہے تو ان کو کوفہ میں اپنا ڈپٹی بناتا تھا. تو اس طرح سے رہا. بعد میں زیاد کے انتقال کے بعد یہ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے ڈائریکٹ گورنر بھی رہے ہیں 1 سال کی حد تک. تو یہ بصرہ پہ 6 مہینے گورنر رہتے تھے اور کوفہ پہ 6 مہینے گورنر رہتے تھے. تو ان کے خاص آدمی تھے یہ. تو یہ 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. سمورہ بن جندب کا انتقال 58 ہجری کو ہوا. سمورہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا البیاض، اے لوگو سفید کپڑا پہنا کرو، فإنها اطیب واطہر، بے شک یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف رہتا ہے. جی اطیب و اطہر. اطیب جو ہے یہ طیب، یعنی اس کا اندرونی حصہ روحانی طور پر بھی، یہ میں تشریح کر رہا ہوں اس کی، کہ روحانی طور پر بھی اس کے اندر بڑی پاکیزگی ہوتی ہے. یعنی آپ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب بھی اس ضمن میں ایک مرتبہ فرمائے تھے، ایک خطاب میں ان سے سنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اگر عبادت کرنے کے لیے بیٹھے، آپ بلیک کلر کے، براؤن کلر کے، کوئی بھی رنگ کے کپڑے آپ پہن لیجئے اور عبادت کرنے کے لیے بیٹھیے، آپ دیکھیے جو کیفیت آپ کے اندر بنتی ہے. اس کے برخلاف جو ہے آپ ایک دم صاف سفید، ایک دم ہلکا اور وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے آپ عبادت کر کے دیکھیں، عبادت کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی روحانی کیفیت آنے لگتی ہے آدمی کو. تو یہ جو رنگ ہوتا ہے، یہ رنگیں جو ہے انسان پر انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر اثر کرتے ہیں. تو سفید رنگ کا اہتمام بہت مناسب ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں البسوا البیاض فإنه اطیب واطہر، سفید رنگ پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ طیب، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ہوتا ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دوسرے رنگوں کے اوپر تھوڑا سا دھول لگ جائے یا ہلکا سا کوئی پین وغیرہ کا مارک لگ جائے، دوسرے کلروں پہ نظر نہیں آتا اگر تھوڑا بہت دھبا لگے کچھ. مگر وائٹ ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ جس پہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نظر آ جاتی ہے، باریک سے باریک چیز بھی اگر کچھ ہو تو اس کے اوپر نظر آ جاتی ہے. پھر آگے فرماتے وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم اپنے موتاؤں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث نمبر 68 ہو گئی.